دن اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما چھوڑ دے، باقی ہر ایک کی ضرورت ہو رہی ہے، باقی معاملات محبوب علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں۔ کیا امام حسین نے حق کی دعا فرمائی کہ اللہ پاک میرے پیارے حسین تو یہ آزمائش ختم کر، انہاں دا طبعی وصال ہوئے، اپنے گھر دوچ ہوئے، یہ غریب الوطنی، یہ بچے بچیاں دا ساتھ، اور اتنی آزمائش کہ آدم علیہ السلام کے زمانے تو لے کے امام علی مقام دے دور تک جتنے بھی اللہ تعالیٰ دے محبوبین و مقبولین، کسے دوتے ہک آزمائش، کسے دوتے 2 آزمائشاں، کسے دوتے 3 آزمائشاں، لیکن عالم انسانیت دوتے حق دے راستے اور اللہ دی محبت آمن والی جتنی تکالیف، آلام، مصائب ہک 2 کر کے آئے، اگر میدان کربلا بھی دیکھ سو سارے آزمائشاں مجموعی طور تے ایک ہک ہستی حضرت امام حسین دی ذات بابرکات تے نظر آسے۔ مسافرت اصحاب کہف نے صرف اپنا ایمان بچاون واسطے دقیانوس بادشاہ دا ملک چھوڑ دیتا اور غار جا کے پناہ لے جائی، انہاں دا کتا بھی انہاں دے نال آئی پیا۔ اگر اللہ تعالیٰ دے راستے دے وچ اپنے گھر تو دوری دے معاملات ہو سن تو وہ بھی میدان کربلا دے وچ نظر آسن۔ الغرض کوئی ایک قسم دی قربانی، ایک قسم دا امتحان، آزمائش اور ابتلاء ایسی نہیں جڑی میدان کربلا دے وچ انہاں 10 دنوں دے وچ اکٹھی نہ ہو رہی ہوئے، لیکن محبوب نے جنن بھی دعا فرمائی، محبوب نے دعا فرمائی اللہم آتل حسین صبرم و اجرا، اللہ پاک میرے حسین نو اس ابتلاء اور آزمائش دے مرحلے صبر عطا فرماویں، اجر اور مقام و مرتبہ عطا فرماویں۔ حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم دے قریبی ترین ساتھیاں دے جو حضرت سیدنا زر ابن حبیش رضی اللہ عنہ تابعی موجود ہیں، رات دن آپ دے نال ہوندے ہیں، کیونکہ آپ دے صاحب متحرہ، آپ دا وضو کراونا، آپ دے لباس دا اہتمام کرنا، آپ دے غسل دا انتظام سفرج کرنا، حضرج کرنا، یہ رات دن اس عالم ترین اور فاضل ترین ہستی دی ذمہ داری ہے۔ آپ فرمادن کہ اساں حضرت سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم دے نال سفر دے وچ جائیں، اور حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم درائے فرات دے کنارے دوتے آگئے، کوفہ تو چند منزل باہر، اور اس مقام تے آ کے آپ تشریف سواریاں تو اتر آئے، اساں بھی اتر گئے، اور آپ نے اس مقام تے بیٹھ کے زار و قطار رونا شروع کر دیتا، اور اس وقت سانو ارشاد فرمایا کہ ہاذا مناخو ابلہم، یہ میرے پیارے حسین اور میرے پیارے بچے حسین دے ساتھیاں دے گھوڑے اٹھ بٹھاون دی جگہ ہو سی، جانوراں دی جگہ ہو سی، اے انہاں دی خیمہ گاہ ہو سی۔ فرمایا آپ رو بھی رہن اور یہ چیزاں ارشاد بھی فرما رہن۔ حضرت زر ابن حبیش اپنے ایک ساتھی دا قول نقل کر دیں، وعدے کہ میں اندروں خارجی ہم حضرت مولا کائنات دے متعلق انتہائی عجیب و غریب خیالات رکھتا ہوں، لیکن صرف اپنے عزیزاں دوستاں واسطے خبراں اکٹھیاں کرنے واسطے، آپ دی پلانے، آپ دے منصوبے چراون واسطے میں آپ دے نال نال بڑا بظاہر سچا خادم بنویا۔ اس نے حضرت زر بن حبیش تابعی فرمانے کہ میں نو بعد دے وچ دسایا واقع کربلا تو بھی بعد حضور مولا کائنات دی سن 40 ہجری شہادت ہو گئی، سن 61 ہجری دی واقع کربلا ہو گیا۔ اس دسایا کہ جس وقت حضور مولا کائنات تسا لوگوں نے چیز کیا میں اس موقع تے موجود نہ، میں بھی موجود ہوں، میں اڈے آڑے بیٹھا، کیونکہ جویں میں حضرت مولا کائنات دے ارشادات سندا گیا، میرے دل ہی چاہتا گیا کہ ہنے اس طرح دیا گلاں کر رہے ہیں، کتھوں یہ گلاں رونما ہونیاں، کتنے اس طرح دے معاملات ہونے، لہذا میں آرام نال آپ دی پوری گل سنن تو بعد اس مجلس سے جو اٹھ گیا، میں کوئی چیز تلاش کی تھی کہ جس مقام دے متعلق حضور مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں میں اتھے کوئی نشان قائم کر چھوڑا۔ فرمایا کسے مسافر چکے تو مسافر گزر دیا، انہوں نے مشکلات اس واسطے جگہ دنائی کر وہ بلاغ دیا، میں نو ایک گدھے دی ہڈی جیڑی آئی بڑی ساری او اتھے نظر آ گئی، وہ جانور دی ہڈی میں اٹھائی اور جیڑی جگہ دی طرف حضور مولا کائنات نے اشارہ کیتا آئی میں اپنے ذہن جو جگہ رکھ لئی، اور اس بعد جس نے قافلہ چل پیا واپس میں اتھے آ کے وہ ہڈی کافی حد تک دبا چھوڑی اور کافی حد تک باہر ادھا نشان ظاہر اور علامات اور نشان قائم کر چھوڑے، اور آدھے کہ میرے سچے مومن ہون دا یہ سبب بنا کہ جس طریقے حضور مولا کائنات نے امام علی مقام دی شہادت تو بھی 20-25 سال پہلے اپنی حیات دنیا وچ فرمایا، کوفی دور دے وچ 5 سال آپ نے گزارن، اور تقریباً امام علی مقام دی شہادت مبارکہ تو 24-25 سال پہلے دا واقعہ بنتا ہے۔ وہ آدھے جس نے واقع کربلا ہو گیا اور میں اس علاقے دی چاہیا، میں ڈٹھا جس مقام دے متعلق جو خبر حضور مولا کائنات نے عطا فرمائی آئی بالکل
حضور امام علی مقام دے جملہ معاملات اس سے مقام دوتے موجود ہیں. حضور مولا کائنات مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے فیض دے نال آپ دی زبان اقدس وچوں سن کے ارشادات کے ذریعے جو آپ دا مقام قرب اور مقام محبوبیت ہے اس دے نتیجے تینہ چیزاں دا علم رکھتے ہیں. لیکن کیا ایک دفعہ بھی حضور مولا کائنات نے اس ابتلا اور آزمائش دے ٹل ونجن دی دعا فرمائی؟ کوئی دعا نہیں فرمائی. ہمیشہ صبر اور استقامت دی دعا فرمائی. اس طرح دی تعلیمات عطا فرمائیاں. تربیت اس طریقے دوتے فرمائی کہ ہر مصیبت ہر آزمائش کو قبول کرنے لیکن حق دے راستے تو سجے کھبے نہیں ہونا, حق دے معاملے کمزوری دا اظہار نہیں کرنا. اور خود امام علی مقام دا مقام محبوبیت بچپن تو اتنا بلند, لیکن کیا امام علی مقام جس وقت آزمائش دا دور شروع ہو گیا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے دعا کر کے انہا ہستیاں دا تو مقام ہے کہ لَإِنْ سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ. اللہ پاک فرماتا ہے جیڑا بندے دے نال میں اللہ محبت فرماواں وہ جو کچھ میرے کو طلب کرے میں اس کو فوراً عطا کرتا ہوں. کیا امام علی مقام پانی نہ اللہ پاک کو طلب کر سکتے ہیں؟ اور ایک کرامت ظاہر بھی ہوئی, بے شمار کرامات ہیں جنہیں امام علی مقام دیاں. اے البدایہ والنہایہ آپ حضرات کے سامنے علامہ حافظ ابن کثیر دمشقی, اور یہ اصل عربی دوچے کوئی ترجمہ وغیرہ نہیں ہے, دار صادر پیروت دا ایڈیشن ہے, اس دی چوتھی جلد ہے, 7واں اور 8واں جز میرے ہاتھ وچ. یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ ایسا طالب علمہ دا طریقہ ہوتا ہے جیڑی چیز ایسا مطالعہ کروں جڑے جڑے اہم نکات آسن ایسا صفحہ نمبر لکھ کے پورا عربی وچ حوالہ لا چھوڑ دیں اور جس سے ضرورت ہوئے وہ مقام تو دیکھ کے اگلے صفحے جو کٹ لینے ہیں. یہ حوالے لگے ہوئے ہیں. حضور امام علی مقام دا جس وقت قافلہ مکہ مکرمہ دے جو ذی الحج دے ابتدائی عشرے چل پیا, امام مسلم رضی اللہ عنہ دے خط دے باعث کہ حضور اتنے بڑے لوگوں نے میری بیعت کر لیے اور واقعی ایک پریشر گروپ تشکیل پاوے سی اور اسا ایسے حالات امن و امان دے حالت دے وچی پیدا کرنے کامیاب ہوئے سن کہ بنو امیہ مذاکرات کر سن, یزید نو معزول کر سن, اجتماعیت آرے پاسے کم چل سی, لہذا حضور تشریف لے آؤ. آپ تو آپ دے خط تو بعد چل پہ اپنے نورانی قافلے دے نال آپ چند مناظر طے کر چکے ہیں جس وقت حضرت سیدنا مسلم رضی اللہ عنہ دی شہادت دی خبر فرض تک شاعر نے آ کے پیش کی تھی. تو عالم مسافرت وچ کہ جتھے ایسا خط آیا ہوئے اور 150 خطوط آپ دے کول موجود ہیں, بڑے بڑے سردارہ نے لکھے ہیں, لیکن این موقع دوتے آ کے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ دا دفاع کسے شخص نے نہیں کیتا سوائے ایک دو افراد دے, حتیٰ کہ آپ جامع شہادت نوش مانگن. اس تو وڈی ٹھیس اور اس تو وڈا صدمہ کہ اپنے چچا زار بھائی دی شہادت اور ہزار حال ہوگا دا بے وفائی کر ورنا اور اتنا بڑا دھوکہ. قافلہ رک گیا, مجلس تعزیت قائم ہو گئی, 3 دن تک امام علی مقام رضی اللہ عنہ قیام پذیر رہے اور 3 دن بعد جس نے مجلس مشاورت قائم ہوئی حضرت مسلم رضی اللہ عنہ جتنے بھائی ہیں حضرت عقیل دے صاحبزادگان وہ سارے دے سارے اصرار کر حضور لا حیاتا بعد مسلم, اپنے بھائی جان حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ تو بعد سانو زندگی دیچ کوئی لطف اور مزہ نہیں, اساں ہر صورت دیچ بدرہ لے سکتے اور یا ساراتنا بار بار نعرے لگا رہے ہیں, اساں ہر صورت ایک بدلہ لمنے. اور امام علی مقام نے فرمایا کہ اگر تسم بدلے واسطے جنگ کر سو اور جامع شہادت روش پاسو تو فرمایا لا حیات علی بعدکم, میں بھی توڑے بغیر زندہ نہیں رہنا چاہتا, جنہیں تسم ایسو میں حسین بھی نار مسام. فرمایا جڑی حجت شریعہ قائم ہوئی ہے, ورنہ اساں تا مکہ چھلات تنگ ہویا تو اسلامی سرحد تو ہی باہر وجن دا پروگرام بنایا ہے. اساں تا کوفیاں دے خطوط دی وجہ تو وقت اس پاسے چل پے کہ اللہ اور دے محبوب دا حکم اس طرح ہے, شریعت دا تقاضا ہے تاں کوفہ دی طرف چلنے ہیں. لیکن ہن اے حالات فرمایا اجے تساں جذبات وچوں میں بطور امیر لشکر امیر جماعت حکم جاری کر رہا ہوں, چند دن مزید اس سے مقام تے قیام رکھو, حالات مزید نارمل ہو ونجن, کچھ مزید معاملات توڑے تک پہنچ ہوئے سن, وقت جو پرسکون طریقے نال فیصلہ متفقہ ہو سی اس دوتے میں حسین عمل کرسا بھی صحیح عمل کر ویسا. حضور آپ دا فرمان برحق کے مزید سانو تھوڑا جا انتظار کرنا چاہیے. وہ تا آپ جے اس سے انتظار دے وچ کہ جناب ہردے 1000 لشکریاں نے آپ نو گھیرے وچ لے لیا اور اس تو بعد وقت آپ چلے کربلا دی طرف.
اس موقع دوتے جس وقت آپ دوتے بالکل عیاں ہو گیا اور آپ دوبارہ حکومتی لشکر دے قبضے وچ آ گئے تو امام علی مقام نے مت اپنے جمیع افراد دا جائزہ لیا. آپ دیکھ سو صحیح السند روایات موجود ہیں پہیاں. اس کتاب علامہ ابن کثیر بھی یہ چیز درج فرما رہے ہیں حوالے اندرال مت ایک جوان دوتے امام علی مقام دی نظر پئی اور چونکہ اللہ تعالیٰ دے نور نال دیکھن والی ہستیاں آپ نے اس جوان کو اپنے قریب بلایا. آپ نے فرمایا کہ علیکا دین للناس، میرے پیارے بچے تو سانا بڑی محبت کر دیں اور شروع تو سارے نورانی قافلے بھی شامل ہیں اور سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہے. کیا تیرے تے کچھ لوگاں دا قرض تا نہیں ہے پیار؟ عرض کی تھی حضور میں واقعی قرض دیونے کچھ لوگاں دا. آپ نے فرمایا بت تو واپس چلا بھائی. جس بندے دوتے اللہ تعالیٰ دے لوگاں دا حق ہوئے تو وہ بے شک راہ خدا دے جہاد کرتے ہوئے بھی شہید ہو بنے بندے دا حق معاف نہیں ہوگا. تو فرمایا میں ایسے بندے نو اپنے نال نہ رکھ سا کیونکہ اگے ہن ابتلا دا دور شروع ہو رہا ہے. اتنے لوگ بے وفائی کر گئے جڑے خود سانو بلاون والے ہیں، ورنہ اساں تا مکہ شریف میں جس نے حکومت نے حالات تنگ کیتے اساں تا اسلامی سرحد تو باہر ونجن دا سوچ رہا سے. ہن اگے ہار اٹھن والا قدم آزمائش والے پاسے لے کے ویسی. اور تیری محبت وچ اساں کوئی شک نہیں کردے، تیرے تعلق وچ کوئی شک نہیں کردے، لیکن تیرے تے بندیاں دے حقوق اور میں کسے بھی مقروض انسان نو اپنے نال لے ونجن دا روادار نہیں ہاں. اس عرض کی تھی حضور ہر حال دے وچ میرے آقا دے حکم دوتے عمل اسی حضور آپ دے حکم تے عمل کرساں، لیکن لی زوجتن فی بیتی میرے گھر دے وچ میری بیوی ہے اور وہ صاحبہ مال و دولت ہے، اس کو اپنے والدین دی طرفوں بہت زیادہ مال و دولت مل رہے ہیں. اور حضور جس وقت میں آپ دے قافلے بھی شامل ہویا حالات کو دیکھ کے تو میں اپنی بیوی دے کولو زمان لئی آئی، باقاعدہ ضمانت لئی آئی، اس میں گارنٹی دیتی آئی اگر تساں آ گئے ٹھیک اور اگر تساں امام علی مقام دے نال اس طرح دے معاملات ہو گئے کوئی بھی صورت کے واپس نہ آ سکے تو علیہ دینوں کا میری بیوی نے آکھا ہی تیرا سارا قرض میرے ذمہ ہو سی، تیرا قرضہ میں ادا کر چھوڑ سا. حضور ضامنت لی میں اس واسطے توڑے نورانی قافلے دوچاں کہ میری بیوی نے ضمانت. آپ نے فرمایا ایو زمان للنساء، کیا کوئی مرد عورتوں دی گارنٹی بھی گھنتے ہوتے ہیں؟ نہیں، بیوی دے مال جو نہیں. آج اساں تو شادی اس واسطے کرتے ہیں، محبوب نے تو فرمایا حسن دی وجہ تو، نسب دی وجہ تو اور مال و دولت دی وجہ تو لوگ شادیاں کر دیں. میرے غلاموں تو ساں لے دین ہاں عورت دین اور دی سیرت بھی ٹھیک رہے. عورت والدین مال و دولت آم انسانو ضرورت ہوئے. آج کل کتنے دامادہ دا طریقہ ہے اپنی بیوی تے ظلم و ستم شروع کر دے سن. من اپنے پیو کو اتنے پیسے گننا 50,000 گننا لگ گننا ورنہ تیرا جیونا محال ہے. اپنا حصے دا مطالبہ کر ورنہ طلاق دینے سمجھتے ہیں. امام علی مقام نے فرمایا عورت دی ملکیت الگ ملکیت میرے عزیز اور تو نے اپنی بیوی دوتے وزن پیسے نہیں یہ چیز بالکل حقائق دے برخلاف ہے اور عورتوں دی ضمانت کوئی ضمانت نہیں ہویا کر دی. امام علی مقام نے دعائے رحمت فرما کے آخری حتمی آرڈر جاری کی تھا اور اس نوجوان کو واپس میں نے ایڈ اساؤ اگے جڑا ابتلا اور آزمائش کا مرحلہ آ رہا آئی. امام علی مقام نو تا ایک جوان دی ضرورت آئی لیکن نہیں عمل اس چیز دوتے کیتا ہے جو شریعت مصطفیٰ اور حقیقت و معرفت دے حقائق. وہ ہستی کس طرح شریعت کے خلاف چل سکتی ہے؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ قافلہ چل پیا. وہ نوجوان کو آپ نے واپس روانہ فرما چھوڑا. ایک بندہ کم کر چھوڑا اپنی حفاظت کرنے والا اپنا خادم خدام دے چوئی خادم مخلص اگے جا کے قافلے نے چونکہ نمازوں واسطے بھی رکنا ہوتا ہی کچھ فاصلہ طے ہوتا ہی وقت قیام پذیر خیمے لگ رات بسر ہوتی ہے وقت آپ دی خدمت دے ایک بندہ آیا. آپ نے فوراً اس کو پہچان لیا. یہ آپ دیکھ سو حوالے ہو کے سامنے موجود ہیں. امام علی مقام میں عرض یہ کرنا چاہنا مقام محبوبیت اتنا بلند جس نے متعلق جو لفظ زبان چو جاری کر دیں رب کریم دی فوراً عنایات وہ چاہوے نہ تو دعاواں کر کے اپنے کو لی ابتنا ٹلوا چھوڑے نہ اپنے بچیاں دے کو مزے نال زین لیکن نہیں سرداد نداد دست در دست یزید معاملے کے اس مقام تے ہو کے بھی
کرنا ہوئے جو اللہ دی رضا ہے کرنا ہوئے جدے نال امت مصطفیٰ اور دین مصطفیٰ نو فائدہ اور فیض پہنچے وہ آیا آپ نے بڑی اس دی مسافرت دے عالم دے وچ دی خدمت کی تھی کھانا پیش کیتا بڑا اس کو وقت عطا فرمایا اور بڑی بے تکلفانہ گفتگو ارشاد فرمائی اور جس وقت تو دیکھو حال احوال پوچھنے نو سرز کی تھی حضور آپ جانتے ہو کہ میرا علاقہ ایک پہاڑی علاقہ ہے اور حضور چشمے خشک ہو گئے اور میں انہاں دے پانی دے ذریعے ہی اپنے بہترین معاملات چلائندہ ہم لوگ اپنی زمینہ سیراب کر دیا پانی دا رخ میرے چشمے تو موڑ میں دیا میں نو اپنی فصل دی جو اتنا حصہ بطور عوض بطور آبیانہ عطا کر چھوڑ دیں اور میرا یہ روزگار ہے امام علی مقام نے فرمایا ذرا بھی نہ گھبرا اچھو ہے تو سارے کو آگے اس تو بعد آپ نے رب کریم جل شانو دی بارگاہ دے دست دعا دراز فرمایا اور فرمایا ون تو انشاءاللہ بعد ہی پہنچ سے تیرے سارے چشمے ہرے بھرے اور سارے دے جو پانی جاری ہو چکا اسی اور بات آپ دیکھو کتاباں دے پوری اسناد بیان کر رہے ہیں جس سے اس جوان نو امام علی مقام دی شہادت دی خبر پہنچی کہ امام علی مقام ایک عظیم مقصد واسطے تشریف لے جا رہے ہیں میں نو نہیں اپنے نال شامل کیتا سمجھتے ہیں کہ یہ گھر والے انہوں کی ضرورت ہے محب بہت بڑا ہے مرید ہے بہت بڑا مخلص دعا عطا کر کے روانہ کر چھوڑا وہ آتے کہ واقعی امام علی زورو قطار روندہ یہ آپ دا نام مبارک گن کے بے پناہ عبدالعال محبت دے مظاہرے کرتا ہی پوری زندگی اور دستا ہے کہ میں جویں وقت اپنی زمینہ دوتے پہنچا میرے تمام دے تمام چشمے جاری و ساری ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے برکت ہی برکت عطا فرما چھوڑے امام علی مقام دی دعا اور توجہ دینا سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تو دی ذات بابرکات آپ جامع شہادت روش میں آگئے یہ شمر بن ذل جوشن الکلابی خولی بن یزید النخعی سنان بن انس بن عمر النخعی یہ میں 3 دن پہلے ایک ذاکر صاحب ایک عزیز دا کلپ سن رہا ہوں وہ بڑے جوش جذبے دے نال اپنی پوری جماعت اور قوم نو ابھار رہے ہیں کہ یہ جڑا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تو دا سر انور کٹن والا ہے محبوب دی بوسا گاہ دوتے این تلوار چلا کے آپ دے سر انور نو جسم اقدس تو جدا کرنے والا ہے خبیث یہ جی سنان ہے اور سنان دا باپ انس ہے اور تسا سارے جانتے ہو کہ انس بن مالک مصطفیٰ علیہ السلام دے خادم خاص اور صحابی خاص سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سارے آمی بھرا سیدنا انس آگ دن تو دیکھو صحابی دا بیٹا میں ذاکر صاحب نو آکساں کاش کہ تیرے نال میں اللہ ملاقات دا موقع دے گیا تیرے نال میری پہچان ہو گیا جتنے صحابہ کرام انصار ہیں انصار دیاں تا ہنی 2 جماعتاں 2 قبیلے اور خاندان ہکن قبیلے اوس تے انصار صحابہ کرام ہکن قبیلے خزرج تے انصار یا انہوں نے خزرجی آکھا ویندہ یا اوسی آکھا ویندہ سیدنا انس تے والد نام مالک ہے جو محبوب تے صحابی ہیں محبوب مدینہ شریف تشریف گن کے آئین ہجرت فرما کے وہ 10 سال دیں محبوب دا وصال ہے 20 سال دیں محبوب دے پیارے صحابی خادم خاص سیدنا انس بن مالک انصاری خزرجی رضی اللہ تعالیٰ انس دے والد نام مالک آئی اتھے امام علی مقام دا سر انور گن منجن والے سنان بن انس دے باپ دا نام عمر ہے کتھے مالک کتھے عمر وقت این نخیین بنو نخا نون خا اور عین یہ بنو نخا ہنی عراق دے وچ یہ اگر حضرت انس بن مالک صحابی دا بیٹا ہو گیا تو یا وقت اوسی ہو گیا یا خزرجی ہو گیا اگر سیدنا انس دا خزرج نال تعلق رکھ دیان یعنی صحابہ اکرام دا بغض صحابہ اکرام دے متعلق ٹیڑا پن انہا لوگاں دوتے اتنے کہ قرآن فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید عام زندگی تھی بندہ جڑا لفظ ادا کرتا ہے ایک رقیب عتید سخت قسم دا رقیب فرشتہ بندے تے متعین ریکارڈ لکھتا ہے قیامت والے دن ریکارڈ سے اللہ فرمایا سی اقرا کتابہ کا پڑھا اپنا نام ہے اعمال سارے دا سارا عام نجی گفتگو دے وچ بھی بغیر تحقیق دے گل نہیں کرنی چاہیے چاہے جائے کہ ہزاراں لوگ سامنے ہوئے بندہ ممبر مصطفیٰ علیہ السلام تے ہوئے اور اتنے لوگوں دے عقیدے تباہ کرے یہ سنان بن انس بن عمر نخعیے عراق چ جمع عراق چ مرے
اور بدبخت ترین آدمی ہے وہ نخی قبیلے دے بندے نہیں، وہ خزرج انصارین جڑے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ معامبس چکے ہو سنان بن انس لفظ انس آئے اور صحابی رضی اللہ عنہ بغض اتنا ہی کہ وہ سارا کوئی رلا ملا چھوڑا اور کچنی پکا چھوڑیے. ہم دیکھو البدایہ والنہایہ اور ایک کتاب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی اولاد چکے نور ہے. آج بھی تو روئے زمین دوتے عرب و عجم اچ حضرت ابو بکر صدیق دی جڑی قریشی صدیقی تیمی اولاد آسی آج بھی ادھے وچ حافظ قرآن بھی موجود ہو سن، علم حدیث دے ماہر بھی موجود ہو سن. علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی بھی حضرت ابو بکر صدیق دی اولاد امجاد دے. اے آپ دی امت دے عظیم ترین محدثین دے وچوں نے امام ابو الفرج جمال الدین عبد الرحمن محدث ابن جوزی 597 ہجری فوت ہوئے عراق بغداد وچ. ہن 846 سال انہاں دی وفات ہو چکن. یہ 20 جلداں دے وچ فہارس سمیت 22 جلداں دے وچ کتاب ہے اور تمام عربی زبان دے وچ اصل کتاب المنتظم فی تاریخ الملوک والامم. یہ اتنے بڑے محدث اور عالم ہیں. بابا شیخ سعدی علیہ رحمت نے جس نے شیراز ایک تمام علوم و فنون مکمل کر لیں، آپ دے والد نے فرمایا مسلم الدین سعدی میں پوری روئے زمین دے وچ جس محدث تے مطمئنہ وہ حضرت ابو الفرج محدث ابن جوزین، لہذا شیراز چوبن پورا علم حدیث محدث ابن جوزی دی شاگردی کر کے واپس تاں ہمیں شیراز دے. حضرت شیخ سعدی نے جتنا علم حاصل کیتا ہے حدیث دا، حدیث سے جو شاگرد محدث ابن جوزی علیہ رحمہ ہے. یہ 5ویں جلد ہے اور ادھے بھی صفحہ نمبر 346 دوتے یہ چیزیں میں عرض کر رہے ہیں. سنان بن انس بن عمر نخعی دی ڈیوٹی شمر پلید اور عمر بن سعد جیسے بدبخت نے یہ ڈیوٹی لائی. 10 بندے اس نے فراہم کیتے کہ امام علی مقام دا سر فوراً عبید اللہ ابن زیاد رو خوش کرنے واسطے لشکر بعد جلسن کل، لیکن تو فوراً اجو اج. چنانچہ جس وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قربان منو سر انور نو لے کے ایک شخص اتھے پہنچے، چونکہ رات ہو چکی آئی لہذا وجد بابا مغلقن، اس نے دارالعمارت دا دروازہ بند پایا. یہ 8واں جز 4تھی جلد سوا 198 دوتوں میں سب کچھ سامنے رکھ کے تو جڑا ہے کہ یہ اتنے ظالمن کہ وَيُقَالُ إِنَّا عُمَرَ بْنَ سَعْدَ أَمَرَ عَشْرَةَ فُرْسَانٍ فَدَّاسُ الْحُسَيْنَ بِحَوَافِرَ خُيُولِهِمْ حَتَّى أَلْسَقُوهُ بِالْأَرْضِ يَوْمَ الْمَارِقَةِ. علامہ ابن کثیر پیچھے پوری سندہ لے کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس لئے امام علی مقام شہید ہو گئے، سر انور کٹ دیتا گیا استغفر اللہ. اس تو بعد اس نے 10 گھڑ سواران حکم جاری کیتا کہ لائن چلگ بنیو اور داسو امام علی مقام دے پورے جسم مبارک تے گھوڑے بار بار دوڑا کے ریزہ کر چھوڑو. اور یہ سارا کچھ کر کے اتنا کچھ کیتا کہ حتی السقوہ بالارض یوم المارقہ، اس سے دن 10 محرم شہادت والے دن نے آپ دے جسم مبارک کو بالکل زمین دے نال ملا دیتا. اتنے گھوڑے جڑے ہیں دوڑائے گئے. اس تو بعد اس نے سنان بن انس بن عمر النخعی نو حکم لیتا کہ 10 افراد میں تیرے نال لا رہے. فوراً اس سر نو نیزے دوتے چڑھا اور عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ نو راضی کرنے واسطے آپ دا سر لے کے بھائی. لیکن جس نے اتھے پہنچا الى القصر وجدہ مغلقا، قصر اور محل دا گورنر ہاؤس کا دروازہ بند ہے. فراجع بہی الى منزلہ فوضعوا تحت اجانۃ، یہ اپنے گھرے چ لوٹ آیا. اس نے باقی ڈار ہوا کہ تسا اپنے گھرے چ بنیو. یہ ہوا کوفہ والے لوگ ان جڑے ہن خود آپ دے سر کٹ رہے ہیں. ادا گھر بھی کوفہ دے وچ ہے سنان بن انس دا. اور آپ دا سر انور لے کے اپنے گھر دے وچ آ گیا اور گھر جا کے اپنے سامان دے چ اچھی جگہ دے اجانۃ، جس طریقے ایک ہانڈی اور دیگچی نما برتن ہوندا ہے اس نو الٹ کر کے اودے وچ امام علی مقام دا اس نے سر رکھ چھوڑا. اور سر رکھن تو بعد وقال علی امراتہ نوار بنت مالک، نوار بنت مالک دی بیوی دا نام آئی، سنان دی بیوی دا نام. اس نے آکھر لگا کہ جے تو کہ بے عزت دہرے میں زمانے دی سب تو بڑی قیمتی دولت تیرے کو لے کے آ گیا. اس نے کہا مازا، میرا شوہر اتنے دنوں تو مہم دوتے گئے آئی،
یقیناً کوئی سونا چاندی میرے واسطے کو بڑا گفٹ تحفہ لے کے آیا ہو سی بے مازہ کیڑی شے لے کے آئے وہ آکھن لگا بے راہ سے حسین ابن علی یہ جڑی جانا اور برتن ہے الٹا ہویا پہ ہے اس موتے برتن دے تلے حسین ابن علی دا سر ہے پیا قالت معاذ اللہ اس نے کہا اے ظالم و بدبخت انسان تو کس قسم دی گل کر رہے ہیں جا الناس بالذهب والفضة وجئت انت براس ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اپنے گھروں کی طرف واپس مہمہ تو لوٹ دیں ذہب و فضہ سونا اور چاندی گھن کے آن دیں اور تو رسول کریم علیہ السلام دی مقدس ترین صاحبزادی صاحبہ دے بیٹے دا سر لے کے آئے اس بعد اس نے آکھا کہ واللہ لا یجمعنی و ایاک فراش ابدا اللہ پاک دی قسم ہن تا زندگی جتنی میں نوار بنت مالک کو اللہ نے زندگی عطا فرمائیے تو اور میں ایک کمرے دی چھت دے تلے ایک بستر دوتے قطعی اکٹھے نہ اسے میں فوری طور تے طلاق دے میں اپنے والدین دے گھر اس عورت نے نوار بنت مالک نے اپنے شوہر سنان بن انس نخینو آکھا ثم نہدت عنہ من الفراش اور اس تو بعد بستر اور فراش تو اٹھ کے چلی گئی اپنے دوسرے کمرے دے وستدعا بامرات لہو اخرى من بنی اسد وتے اتھو نکل پیا اور اپنی دوسری بیوی جڑی پڑوس دے وچ آئی بنو اسد قبیلے دی عورت یہ سنان وقت اودے دروازے تے پہنچا اور اودے دروازے تے پہنچ کے فنامت اندہ ہو او اس دے کول سوئی قالت الانیت الاسدیت اس نے جس لئے کوئی ضرورت لاحق ہوئی اپنے کمرے دے وچوں باہر نکلن دی تو اس ڈٹھا کہ اس کمرے دے جد وچ امام علی مقام دا سر انوار آئی اس کمرے دے وچ انوار ہی انوار موجود ہیں تو صرف آپ دا سر انوار آئی قربان ہوئی اور وہ اپنی ضرورت دے پیش نظر پائے اس نے اس کمرے دے بڑا روشنی نور ڈٹھا اس نے کہا گھر دے وچ کیوں چراغ جل رہا ہے اتنا زیادہ چراغ کمرہ بھی بند ہے جس نے کمرہ کھول کے اندر داخل ہوئی اس کو کیا چیز نظر آئی وہ خود آکے اس نے اپنے شوہر میں دس لئی وہ آگے کہ واللہ ما زلتو ارن نورا ساتیاں من تلکل اجانت الاسمائے جس برتن نوتے الٹا کر کے رکھا گیا میں اللہ دی قسم جس نے دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی ما زلتو ارا مسلسل میں دیکھ رہی ہیں نورن ساتیاں کہ ایک مینار دی صورت بھی چمک دویا نور ہے الاسمائے من الاجانت اس برتن دے اندروں لے کے آسمان تک ایک گویا کہ عمود اور ستون دے جڑا چمکن والے نور دوتے مشتمل پیا نور آسمان تک جا رہے ہیں اور وہ آخر یہ بات طیورن بیدن اور میں ایسے سفید رنگ دے کدے پرندے نہ لٹھے جڑے اس وقت میں اپنے کمرے وچ اندر نظر آ رہے ہیں کیا کرن تو رفرفو حولہا اس نور دی جڑی لاش سرے انور اور اس برتن چون آسمان دی طرف مسلسل لگی کھلوتی آئی او دے گرد گرد طواف کر رہے ہیں تو رفرفو حولہا اس دے گرد او ملائکہ کرام جڑے پرندیاں دی صورت وچ اور ٹائم ہو گیا حضرت امام علی مقام دی برکات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی اولاد امجاد جو علامہ ابن جوزی پنجویں جلد المنتظم دی صفحہ نمبر 346 دوتے حضور سیدنا امام علی مقام جس مقام دوتے آپ دی تدفین آپ دی شہادت دے تیسرے دن آکے بنو اسد دے لوگاں نے جس نے یزیدی چلے گئے آپ دے جسم انور دوتے اور آپ دے ساتھیاں دے مبارک اجساد دے جنازہ پڑھائے اور اس تو بعد قبرہ تیار کیتیاں اور عمر دا اندازہ لا کے نشانیاں دا اندازہ لا کے مقرر کیتا ہے اے امام علی مقام دا جسم انور ہے جدو تے سب تو زیادہ ظلم و ستم ہویا پہ ہے اور یہ ساری تفصیل ہے کہ 92 زخم فلان چیز دے اتنے زخم فلان چیز دے انہاں آکھا اے ہستی سیدنا امام علی مقام کیونکہ سر انور تا نال ہائی کوئی نہ فرمایا بات آپ دی اتھے جنازہ تو بعد تدفین کی تھی یہ ڈیک گنو پنجویں جلد صفحہ 346 صفحہ 347 تے پوری سند ہے امام ابن جوزی فرمادن و اخبرنا ابن ناصر قال اخبرنا مبارک بن عبد الجبار اخبرنا ابو الحسن احمد بن محمد العتیقی یہ سارا سمیت و ابا بکر محمد بن حسن بن عبدان السیرفی من گھڑت گل نہیں مسلسل سند بیان کر کے فرمائدن سمیت و جعفر الخلدیہ کہ جعفر الخلدی ایک شخص سے پیا وہ آگدے کانا بھی جرم عظیم ایسا ہویا کہ میں بڑا مریض اور بیمار ہو گیا اور جرم عظیم
میرا پورے جسم دا کوئی حصہ خارش زدہ ہومن تو نہیں بچ سکا، پورے جسم دوتے زخم ہو گئے اور جراب اور خارش دے وچ میں مبتلا ہو گیا، اتنی تکلیف نیون والی اذیت دے وچ آ گیا کہ بے حساب۔ فرمایا وقت میں دعاواں کر رہے ہیں، بڑے بڑے حکیم طبیبوں کو علاج معالجہ کروا رہے ہیں، شفا نہیں ہو رہی۔ جس نے سارے اسباب جواب دے گئے تو میں چونکہ حضرت امام علی مقام دے روضہ انور دوتے حاضری دا شرف حاصل کردہ رہا، اچانک ایک دن میرے دل وچ خیال پیدا ہویا کہ دعاواں بھی میں اپنی حد تک بڑیاں کر لیاں، اللہ دی حکمت دا تقاضا ہے، اسباب بھی بڑے اختیار کر لیں، لیکن مرض تا بڑھ رہے ہیں اور میرے کل مزید امتحان برداشت نہیں ہو رہا۔ میں جو امام علی مقام دی قبر انور دی زیارت کرتا حاضری دینا، آج میں چلتا آپ دی قبر انور دوتے اللہ تعالیٰ میرے تے کرم نوازی فرمائسی۔ فرمایا میں بڑی تکلیف دے عالم وچ گھروں چل کے آ گیا حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دی قبر منور تے فتمسحتو بتراب قبر الحسین، امام علی مقام دی قبر انور دی تراب خاک مبارک دھوڑ مبارک جڑی ہوتے لگ میں دیئے، میں اپنے جسم دے کچھ حصے دیتے جتھے میں لا سکا میں لائی، اور میں ذکر و فکر دے دعا دے وچ اس تو بعد مشغول بیٹھو ہیں۔ فغفوتو اللہ پاک دی طرفوں میرے تے اونگ نیند دی ابتدائی حالت تاری کر دیتی گئی، تھوڑی دیر واسطے میں جسے لے اونگ آ گئی، فانتبہتو اور اس تو بعد میں جاگ گیا، جویں میں جاگا وَلَيْسَ عَلَيَّ مِنْهُ شَيْءٌ، اس خاکے قبر امام علی مقام دی برکت ہے کہ جس نے میں اس اونگی جو بیدار ہویا، کسے قسم دی کوئی تکلیف میرے جسم تے نہیں، مکمل طیب و طاہر پاک صاحب میرا جسم ہو چکا ہے، کسے تکلیف دا کوئی نشان اور داغ بھی میرے جسم تے نہیں ہے پیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ دی برکات، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ دی کرامات بے شمار ان پہ۔ اللہ پاک دا اثر شکر عظیم بجا لانے، اللہ کریم جل شانہ نے سانو ایسے گھران وچ پیدا فرمایا، وہ نورانی ماحول عطا فرمایا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام آپ دے پیارے بچیاں اور گھرانے دے نال اللہ نے سانو نسبت غلامی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ آپ سب حضرات جس عقیدت و محبت دے نال یہ سارے معاملات چلان دے، اللہ پاک ہمیشہ قبول فرماوے، آپ دی بارگاہ اقدس کا مزید فیض آپ سب کو عطا فرماوے۔ میری عرض یہ ہے کہ پہلے مسجد چھوٹی تھی اور اس کے فرنٹ سے ہمارا راستہ تھا، اب چھوٹی مسجد کو شہید کر کے بڑی مسجد بنا دی گئی ہے، جو راستہ تھا وہ مسجد میں آ گیا ہے، اب دوسرا راستہ نہیں ہے، مسجد کے پیچھے راستہ بنایا ہے، اس راستے میں چھوٹی مسجد کا جو محراب تھا وہ جگہ راستے پر آئی، باقی راستہ ٹھیک اور اس راستے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، اس محراب والی جگہ کا کیا کیا جائے، رہنمائی فرمائیں کیا ہم راستہ استعمال کر سکتے ہیں۔ بہترین ادھا طریقہ ہے کہ اپنے علاقے دے سمجھدار صاحب علم صاحب مطالعہ عالم کو وزٹ کرواؤ، وہ جگہ پہلے دکھا چھوڑو، اگر محض محراب شریف اور باقی جگہ پیچھے خالی پئی ہے تو سوال یہ ہے کہ وہ جگہ جڑی خالی پیچھے پئی ہوئی ہے وہ کسی دی ذاتی ملکیت ہے یا وہ بھی مسجد واسطے وقف ہوئی، اگر تا مسجد واسطے وقف ہو چکی ہے راستہ تو ہور پاسو پیدا کرنا پوسی، تو ساں اگو راستے تے کیوں مسجد بنائیے، راستے تے تا مسجد بناونی جائز ہی نہیں ہوتی، یہ الجھویا مسئلہ نہیں، اگر وہ جگہ وقف ہو چکی ہے تو تساں وہ نہ راستہ بنا سکتے ہو، ہمیشہ مسجد ہی ہے پئی، اور اگر وہ کسی دی ذاتی ملکیت ہے صرف محراب آیا کھلوتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، جتنا چاہے اپنی ملکیت جو راستہ لوگن دے چھوڑے، آپ محراب کو ذرا بچ کے گزر بنیو، لیکن چونکہ صرف پڑھی یہ صورت جب تک اکھی نال نہ دیکھاں میں مکمل طور تے بارے دوچ نہیں عرض کر سکتا۔ سارے اس علاقے دے بڑے بڑے اکابر علماء پورے پاکستان اچھ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، انہاں دی معلومات رکھو، جس سے کوئی ایسا بڑا عالم آوے اس نے فوراً وہ مقام دکھاؤ، انشاءاللہ صحیح شرعی رہنمائی کر سن، یا مینوں اگر موقع ملے میں 13 محرم شریف نو بھی آونا ہے، نمبر میرا موجود ہو سی بھائی مشتاق صاحب کو انتظامیہ کروں فون تے رابطہ کر لوائے، کیونکہ میں کوشش ہے کہ وہ رات ہی تھائیں رہا تاپ اثر تو بعد یا پہلے رابطہ کر گنائے، اور اگر کوئی قریب دے جو ہے تو انشاءاللہ فقیر خود دیکھ کے جو شرعی